السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی مشکل دن ہیں ہمارے سامنے، اور ہمیں من حیث القوم یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کن مشکلات کا اور کن چیلنجز کا شکار ہیں، اور ہمیں ایز اے نیشن اپنی جو ہے سمت اس کا متعین کرنا ہوگا. کچھ باتیں ہیں جن کا مجھے علم ہے اور بہت سی باتیں ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ اس وقت جو دورہ ہو رہا ہے سعودی عربیہ کا، جو وزیر اعظم پاکستان اور ان کے مشیران اور خاص طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم دورہ ہو اس وقت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے جیسا کمزور آدمی اس وقت ان عہدوں پہ موجود نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کو بھی پچھلے کچھ دنوں میں نیند آئی ہوگی، ایک لمحہ بھی یہ سو سکے ہوں گے. جو پریشرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں جو ان کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اہم اور نازک فیصلے کر سکے. ہم لوگ جتنے بھی فیصلوں کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ ہائنڈ سائٹ انٹیلیجنس ہے. یعنی گزرے ہوئے ٹائم کے اوپر ہم بڑی انٹیلیجنٹلی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ سڑک پہ حادثہ ہو جائے یا ہو رہا ہو اور آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس وقت جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. پاکستان 27ویں رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا، اور اب 2 دن کے بعد انشاءاللہ 27ویں ہے اور یہ دورہ جاری ہے. تو میں تو اس دعا اور اس امید کے ساتھ یہ ویلاگ کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہماری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری جتنی بھی بے وقوفیاں ہیں، ہماری جتنی بھی کمیاں ہیں، ان سب کو پورا کر کے جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگا. کچھ باتیں آپ کو میں بتاؤں کہ ہم جو سنتے ہیں دوروں کے اوپر کہ جی اس دورے پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ آئی واش ہے. اور یہ اگر آپ فورن آفس میں ہیں تو آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا. لیکن حقیقت میں یہ دورہ ایک ایسے اہم ٹائم پہ ہو رہا ہے اور اہم موڑ پہ ہو رہا ہے جب خطے کی جغرافی جو ہے اس میں کافی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس پورے ریجن میں جو طاقتیں تھیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بادشاہتوں کی ضرورت ہے. اور پھر مڈل ایسٹ میں اور ہر جگہ، ایون ایران وغیرہ کے اندر بادشاہت وغیرہ آ گئی. افغانستان میں بھی بادشاہت ہوتی تھی اگر آپ یاد کریں تو. اب وہ وقت آیا ہوا ہے جب سے عرب سپرنگ آئی ہے اس کے بعد سے کہ کافی بادشاہتیں جو ہیں وہ اب سوٹ نہیں کر رہی. جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو فار واٹ ایور ریزن، ان کے کام نکل گئے ہیں، ان کو تیل مل گیا ہے، ان کو تمام دولت وہاں سے مل گئی ہے، اب کچھ نہیں رہا. تو اب وہاں پہ ان بادشاہوں کی بھی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ اس وقت ٹرموائل میں ہے. مڈل ایسٹ ٹرموائل میں ہے اور پورا ہمارا ریجن جو ہے وہ ٹرموائل میں ہے. 3 ممالک تو ایسے ہیں جن کا مجھے ڈر ہے کہ اگلے 1 سال کے بعد شاید اپنی جغرافی وہ بدل دیں، کھو جائیں. عراق، اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس جغرافی کے ساتھ ثابت رہ سکتا ہے. یمن اور سیریا، بہت قوی امکانات ہیں کہ ان کی جغرافی بدلے. اور ہمارے دشمنوں کا جو بھرپور یعنی پلان ہے اور بڑے عرصے سے پلان ہے اور طریقہ واردات ہے، اس میں وہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو فاٹا میں ہو رہا ہے، یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں. جو اندرون سندھ بھی ہوتا رہا پہلے، الطاف حسین وغیرہ بھی جو کرتے رہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کے اعلی کار تھے اور کس کے لیے کام کرتے رہے. لیکن اس وقت اس خطے میں پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور امریکہ کو پاکستان سے بڑے کام لینے ہیں. اور امریکہ کے لیے اس کی جو آگے آری ہواری ہیں ان کو پاکستان سے بڑے کام لینے ہیں. امریکہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ پاکستان پوری طرح چائنا کے لیپ میں چلا جائے یا چائنا کی گود میں بیٹھ جائے. چائنا اس کے برعکس اب چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھلے باقی دنیا سے ناطہ ختم کرے اور چائنا کے ساتھ بالکل ساتھ جا کے
اسٹرینتھن ہو جائے، ایک ہو جائے، رشیا، چائنا، ایران یہ بلاک بنا لے، تاکہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ کسی طرح کمپلیٹ ہو، کیونکہ چائنا کا جو فیوچر ہے وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بالکل وہ الائنڈ ہے. اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ سپر پاور بننے کا جو خواب ہے اس کا، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بغیر وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا تمام تر طاقت اور تمام تر مائٹ کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ چائنا سیز جو ہیں وہاں پہ گروئنگ ایسکلیشن ہے، ویتنام کے اندر ایسکلیشن شروع ہو گئی ہے، جو ہے ساؤتھ کوریا کے اندر ایسکلیشن ہے، ہانگ کانگ کے اندر ایسکلیشن ہے، کہ ہر وہ ممالک جو چائنا اور چائنا کے ٹریڈ واٹرز کو پرابلم دے سکتے ہیں، امریکہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہاں پہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جس سے امریکہ کو پرابلم ہو سکتی ہے، جو ٹیکنالوجی کے تھرو، انوویٹو ٹیکنالوجی کے تھرو، چاہے وہ ہواوے کا ٹیلی فون ہو، چاہے وہ کوئی اور ایپ ہو موبائل کی، وہ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہو. اسی وجہ سے انڈیا نے چائنا کی بہت سی ایپس کو بھی بین کیا. 1 سال پہلے جو ہم تجزیہ کر رہے تھے اور ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جناب ہندوستان جو ہے وہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ دو طرفہ لڑائی نہیں لڑ سکتا. ایک طرف تو پاکستان اور دوسری طرف لداخ میں چائنا کے ساتھ جب اس کی مٹ بھیڑ ہوئی، آپ یاد کریں، جس میں 20 انڈین آرمی کے لوگ جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے. آج پاکستان ہو سکتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اس کے دونوں اطراف جو ہیں اس کے دشمن ہوں اور اس کے ایکٹیو بارڈر ہوں. ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسری طرف امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان جو ہیں وہ ایک ہمارے لیے کانسٹنٹ درد سار ہے، کیونکہ پہلی بار وہ موقع ہو رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ایک ہو گیا. اور اب امریکہ کے انخلا کے بعد فاٹا جس کو ہم کہتے تھے، علاقہ غیر جس کو ہم کہتے تھے، وہ ایکچولی KPK کا حصہ ہے اور وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اب جو ہے جتنی بھی پرابلمز ہیں، اور خاص طور پہ یہ بارڈر فینسنگ جو پاکستان آرمی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے جو افغان اور افغان طالبان وہاں پہ ریٹیلیشن کر رہے ہیں وہ روز ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس بارڈر کو ہیٹ اپ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑے ٹف فیصلے کرنے ہیں. اب پاکستان اگر چاہتا ہے کہ انڈیا سے اپنے معاملات کو بہتر کرے، انڈیا کے ساتھ تجارت کو کھولے، انڈیا کے جو بارڈر ہے اس کو بالکل ٹھنڈا کر لے اور خاموش کر لے، تو اس کے لیے اس کو انڈیا کی بھی شرائط ماننا پڑیں گی، جس میں ہر وہ مذہبی جماعت جس کو انڈیا دہشت گرد جماعت کہتا ہے یا امریکہ دہشت گرد جماعت کہتا ہے، اس کو پاکستان کو نہ صرف بین کرنا پڑے گا جو کہ کیا ہوا ہے، بلکہ ان کو ٹوٹلی ڈس بینڈ کرنا پڑے گا. اور ان کو یعنی اتنا یعنی ڈس بینڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا مانے ہاں وہ ڈس بینڈ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو کشمیر پہ ان کا موقف ہے اس کو تسلیم اگر پاکستان کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے اپنی مشکل، کیونکہ یہ صرف آزاد اور جموں کشمیر تک کی بات نہیں ہے، یہ آگے نکل کے گلگت اور بلتستان کے اوپر بھی یہ آتی ہے. تو ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وہ بارڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ کشمیر کے اور گلگت کے متعلق ایک بات سمجھ لیجئے گا، کوئی تجزیہ کار آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہے. کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کا میجورٹی پانی جو ہے وہ انہی علاقوں سے نکل کے آتا ہے، اور جہاں پہ ہم کشمیر کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں ہم اپنی پانی اور اپنی سروائیول اور اپنی لائف لائن کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. انڈیا نے ہر ریور کے اوپر کئی ڈیمز بنانے شروع کر دی ہیں، پیرینیل کنالز بنانا شروع کر دی ہیں، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے، کہ ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، اس کے تحت ہم نے پاکستان میں ڈیمز بنانے تھے جو اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے ڈفرینسز اور ڈسپیوٹس تھے. پاکستان نے اپنی متعدد سیاستدانوں کی مہربانیوں کی وجہ سے کوئی ڈیم نہیں بنا سکا، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہو، چاہے وہ بھاشا ڈیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ڈیم ہو. یہ ایوب خان کو اللہ تعالیٰ جزا دے کہ وہ اس ملک کو بڑے اور چھوٹے ڈیمز بنا کر دے گیا تھا، جس پہ آج تک ہم چل رہے ہیں. تو جب وہ نہیں ہوئے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ہم اپنا کیس بھی نہیں پلیڈ کر سکے، کیونکہ جو ٹائم لائن تھی ہمارے لیے اتنے سالوں کی کہ اس میں ہم نے یہ ڈیمز بنانے ہیں، اس میں ہم نے ڈیمز شروع بھی نہیں کیے وہ والے.
تو انڈیا جو ہے اس کا کیس بڑا اسٹرانگ ہو گیا کہ جی یہ فریش واٹر کو سمندر میں پھینکنے دیتے ہیں جو لائف لائن ہے، تو اس لیے انڈیا کے جیمز جو ہیں جو بنا رہے ہیں ان پانیوں کے اوپر ان کو لیجٹمیٹ قرار دے دیا۔ اب دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ انخلا تو ضرور کر رہا ہے افغانستان سے، لیکن بیچ میں اٹکا ہوا ہے، اور وہ افغانستان کو بالکل کھلا نہیں چھوڑ سکتا، بیکاز ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جس دن وہ افغانستان سے نکلیں گے وہاں پہ داعش، القاعدہ اور طالبان جو ہیں وہ تینوں مل کر اس سوائل کو استعمال ہونے دیں گے ورلڈ وائڈ دہشت گردی کے لیے، خاص طور پہ امریکہ اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف۔ تو امریکہ ان کے اوپر مختلف ممالک کے تھرو جو بہت قریبی ممالک ہے چیکس اینڈ بیلنسز بھی رکھنا چاہتا ہے، اور سب سے نزدیک تو پاکستان ہے۔ پاکستان میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی اسٹرانگ پریزنس رہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو امریکن ایمبیسی پاکستان میں ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی امریکن ایمبیسی ہے۔ اسرائیل کے بعد جو سب سے بڑی امریکہ کی ایمبیسی ہے پوری دنیا میں وہ پاکستان کی ہے، اتنی تعداد میں وہاں پہ ان کے سفارتکار اور مرینز اور ان کے فوجی رہ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں یہاں پہ بیسز ہوں جہاں پہ ان کے ایک تو ایئر فورس کا بیس ہو، جس کی وجہ سے وہ مسلسل ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ جاری رکھیں افغانستان کے اندر، جہاں جہاں ان کو پرابلم ہوتی ہے، جہاں جہاں کوئی اکٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور دوسرا جو ہے ایک آرمی کا بیس رکھے کہ جہاں پہ ان کے ٹروپس ہوں جن کو ریپڈ ڈپلائمنٹ کی جا سکے کہ اگر ان کو بارڈر کے اس پار سے کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں یہ ایک بڑی ان پاپولر موو ہے، جو بھی حکومت ہو وہ جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کو امریکہ کو بیس دینا ہے کہ نہیں۔ اگر پاکستان دے دیتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جو جتنا بھی امریکہ کا انیمی ہے پاکستان اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے، اور پاکستان تو بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے کیونکہ سویلین علاقے ہیں، مارکیٹس ہیں، سینما ہیں، ہسپتال ہے۔ پاکستان ان کو بیس کیسے دے دے اور کس وجہ سے دے؟ اگر دے دیتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ہر دہشت گرد کا فرسٹ اور پرائمری ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو دوسرا دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ معاشی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم ہے، کہ جو اس ملک کو ایک عجیب سی دلدل میں دھسا رہا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑا ہو سک رہے۔ کبھی ہم اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سعودی عربیہ سے $2 بلین کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم یو اے ای کی خیرات پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم سی پیک کے لیے اس لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں پیسے آئیں گے۔ تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر بیسس کھلتے ہیں تو پاکستان میں پراسپیرٹی تو آئے گی، پیسہ تو بہت آئے گا، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، اس لیے جو میں نے پہلے کہا نا کہ میں انوی نہیں کرتا اس وقت پرائم منسٹر کو اور آرمی چیف کو یا ان لوگوں کو جن کو یہ فیصلہ کرنا ہے، ان سیشن سے بیٹھنا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل فیصلے، اور اس کے لیے جو ہے تاریخ یا ان کو ساری عمر یاد رکھے گی یا تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ اتنا مشکل فیصلے ہو رہے ہیں، اور سعودی عربیہ کے اندر اور بھی پاکستان کے اوپر آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں اسرائیل میٹر نہیں کرتا کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جتنے مسلم ممالک سے انہوں نے ریکگنائز کروانا تھا وہ انہوں نے کروا لیا۔ ان کے ٹریڈ روٹس کھل گئے، ان کے ایئر روٹس کھل گئے، ان کی جو شپنگ روٹس ہیں وہ ان کے کھل گئے، اور ان کو کوئی ایشوز نہیں ہے۔ پاکستان کو ان کو صرف ایک خدشہ ہے کہ دنیا میں واحد مسلم کنٹری جو ایک نیوکلیئر کنٹری ہے وہ پاکستان ہے، اور اسی لیے وہ پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ ڈیفنس پروکیورمنٹ ہے اس کے اوپر بڑی گہری انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ جی یہ کون سے میزائل بنا رہے ہیں، ان میزائلز کی رینج کیا ہے، نیوکلیئر کیپیبل ہے نہیں ہے، اسرائیل کو تو نہیں ہٹ کر سکتے، تو یہ ساری باتیں۔ اس کے علاوہ اب ان کو یعنی مسلم ورلڈ میں جس کی حیثیت تھی وہ ان کو مان چکا ہے۔ سعودی عربیہ نے ان کو مانا نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ نے ان کو ہر وہ مراد دے دی ہیں کہ جو ان کو منوا کے ہونی تھی، جس میں چاہے ایئر روٹس ہوں، چاہے ان کے پلگرمز کے روٹس ہوں، چاہے جو بھی ہو، چاہے ان کا ٹریڈ ہو، ان کے آئل کا لین دین ہے، وہ ان کا سارا چل رہا ہے، تو وہ دونوں سائڈوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان میں پولرائزیشن بڑھی ہے، یعنی ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے اندر تفریق بھی ہے، ہمارے اندر اربن اور رورل ڈیوائیڈ بھی ہے، ہمارے اندر ایتھنک ڈیوائیڈ بھی ہے، ہمارے اندر پروونشل ڈیوائیڈ بھی ہے۔
ہمارے اندر رچ اینڈ پور کی ڈیوائڈ بھی ہے. اتنی ڈیوائڈز میں ایسے فیصلے کرنا کہ جو ملک کی سالمیت کا جن پہ انحصار ہو وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 27 رمضان آ رہی ہے، اس کے بابرکت یعنی اس رات کو، اور اگر ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، تو ایسے فیصلے کروائے کہ جن سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صرف خوش رہ سکیں اور احسن طریقے سے رہ سکیں. لیکن میری رائے میں یہ جو دورہ پاکستان اس وقت پاکستان کا وفد سعودی عربیہ کا کر رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دورہ ہے، اور اس میں ڈو اور ڈائی والے فیصلے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پہ رکھے اور صحیح راستہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.